حضور آپ نے تو نہیں دیا عورتوں کو زمانے میں؟ اس وقت یا میں افریقہ میں دی ہوں گی جب اسٹارٹ ہوئی. اچھا بچ گئے آپ اور آپ سے عورتیں بچ گئی. زرتشت مذہب کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کریں. پاکستان میں میرے پارسی دوست ہوتے تھے, ان سے میرا یہ تاثر ہوا کہ یہ ہندو مت سے بہت ملتے ہیں. یہاں پر پچھلے دنوں ایک ایران سے آئے ہوئے زرتشتی سے بات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, حضرت زرتشت 8000 سال پہلے دنیا میں آئے تھے, گویا ہمارے آدم سے پہلے کے آدم کے وقت میں وہ ہوئے. اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو مقدس کتاب ہے زنت وسطیٰ, اس میں غالباً 101 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. پائن ہے ایک, یہ ہوگا, مجھ کو صحیح نام یاد نہیں آ رہی. تو اس میں جو 101 نام اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں, اس میں چند ایک بتائے. مثال کے طور پہ نور کا لفظ ہے, حی ہے, قیوم ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ حقیقت پہ مبنی بات یا انہوں نے اسلام سے یہ ساری باتیں لے لی ہیں؟ ہمارے واقعہ یہ ہے, ایک تو اس شخص کو بالکل علم ہی نہیں اپنی تاریخ کا. حضرت زرتشت دراصل حضرت مسیح سے تقریباً 400 سال پہلے یہ جو بادشاہ جو خورس تھا, جس نے فلسطین کو دوبارہ آباد کرنے میں بہت خدمت سر انجام دی, اور جس نے نبوکدنضر کے ظلم سے ان کو چھڑایا بنی اسرائیلیوں کو, وہ اس کا زرتشت کے ہم اثر تھے وہ بادشاہ خورس, اور ان کے مرید تھے, اور ان کے اس زمانے کے چوٹی کے مرید تھے, جن کو خدا تعالیٰ نے بھی قرب کے نشان دکھائے, ان سے کلام فرمایا. اور بائبل میں اس زمانے میں اگر کسی شخص کے متعلق یہ جو باہر کا تھا تعریفی کلمات ملتے ہیں تو وہ ملتے ہیں. بعد میں آنے والوں کے متعلق تو ہے, نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا نہیں کر رہا, مطلب اس زمانے کی تاریخ کے حوالے سے کسی غیر اسرائیلی کو غیر اسرائیلی کہہ کر اور وضاحت سے خدا کا یہ کہنا کہ میں اس سے کلام کروں گا اور وہ یہ کام کرے گا اور بہت بڑا انسان ہوگا, یہ خورس کے متعلق ہے. اور وہ حضرت زرتشت کا مرید تھا. تو وہ فرضی ہسٹری نہیں ہے. تو جس طرح ہندوؤں نے اپنی ویدوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ ازل سے چلی آ رہی ہیں, اسی طرح کی باتیں بعد میں مشہور ہو جاتی ہیں. جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے, یہ میں نے خود مطالعہ کیے ہیں, لیکن چونکہ بہت دیر ہو گئی ہے اب مجھے پوری طرح تفصیل یاد نہیں, مگر ایک بات مجھے قطعی طور پر یاد ہے کہ اتنا مجھے اسلام کے قریب نظر آیا یہ مذہب کہ کسی اور مطالعے میں مجھے کوئی اتنا قریب نظر نہیں آیا. حضرت زرتشت کی اخلاقی تعلیم, خدا کے تعلق کی باتیں, اس کی صفات کا بیان, یوں لگتا تھا جیسے کوئی مسلمان قرآن کریم کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے, مگر وہ بعد میں نہیں بنی, پرانی موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اسلام کے قریب ترین مذہب ہے. صرف بعد میں آنے والوں نے ایک دھوکہ کھایا. قرآن کریم جو فرماتا ہے نا, نور کی اندھیرے سے لڑائی, نور غالب آتا ہے, اندھیرا بھاگ جاتا ہے, اس قسم کی جو باتیں ہیں, حق اور باطل کی لڑائی, نور اور اندھیرے کی لڑائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہی مضامین حضرت زرتشت نے جب بیان فرمائے تو بعد میں آنے والوں نے یہ سمجھا کہ اندھیرے کا خدا اور ہے اور نور کا خدا اور ہے, اور جس کو ہم شیطان کہتے ہیں اس کو مخلوق کی بجائے خالق بنا لیا, اور خالق ہر بری بات کا. یہ فلسفہ ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا کیونکہ ایک بڑا مسئلہ حل ہوا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی خالق ہر چیز کا, تو پھر بدی بھی اسی نے پیدا کی, بھلائی بھی اسی نے پیدا کی, اندھیرا بھی, روشنی بھی, تو پھر باقیوں کا کیا قصور ہے, اور پھر آخری ذمہ داری اس پر پڑے گی. تو یہ جو باقی مذاہب میں ہمیشہ سے بحث چلی آ رہی ہے, ان کو یہ آسان حل مل گیا کہ نہیں بدی تو ہے ہی الگ, وہ بھی ازلی ہے اور بھلائی بھی ازلی ہے. بدی کا خالق بھی ازلی ہے, بھلائی کا خالق بھی ازلی ہے. ان کے اندر سیسو چلتا رہتا ہے.
کبھی ایک کا زور چل گیا، کبھی دوسرے کا زور چل گیا. اور جو بدی کے نمائندے ہیں وہ اندھیرے ہیں، اور جو بھلائی کے نمائندے ہیں وہ روشن ہیں. چنانچہ آگ کو بھلائی کے نمائندے کے طور پر انہوں نے اختیار کیا، روشنی کے سمبل کے طور پہ. بالآخر چونکہ اس کے ساتھ خدا کا تصور باندھا گیا تھا، انہوں نے آگ کی پرستی شروع کر دی اور آگ کو ہمج کر دینے لگے. ہمیشہ آگ جلتی رہے، کبھی بھی نہ بجھنے پائے. یہ اس لیے ان کے مذہب میں زور دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں خدا کا سمبل ہے، وہ عبادت بے شک خدا کی کریں مگر آگ کی وساطت سے کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ چونکہ یہ خدا کا سمبل ہے اس لیے یہی ہمارا معبود ہے. یہ ہے اس کی حقیقت. اور مجھے تعجب ہے آپ نے ہندوازم کے قصہ قریب سمجھے، کوئی بھی اس کا واسطہ ہندوازم سے نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہندوازم بھی اپنی سورسز میں الہی کلام تھا. وہاں اگر جا کے دیکھیں تو پھر سب مذہب برابر دکھائی دیں گے، مگر دوسری بات اگر مشابہت ہے تو وہ ازل سے ہونا یا انسان آدم سے پہلے کی تاریخ بیان کرنا. یہ آپ سے میں نے سنا ہے آج، ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ کو وہاں کسی نے یہی بات بتائی ہو. یا ہندو کہتے ہیں اپنے ویدوں کے متعلق یہ قدیم سے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے، میں پہلے مجھے نہیں پتا تھا یہ کہتے ہیں، ان کے کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا ہوا. ہندو مذہب سے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ گائے کی بھی پرستش کرتے ہیں، بلکہ ان کے کون؟ یہ فارسی جو ہیں جی، یہ ہندوستان میں آ کے وہاں شروع کیا ہوگا. انہوں نے رہے ہیں بہت گجرات میں، دوسرے ایسے علاقوں میں انہوں نے آ کے پناہیں ڈھونڈی ہیں، وہاں سے متصل ہو گئے. ورنہ کوئی گائے کی پرستش نہیں. ساری ان کی تعلیمات بڑی روشن، بڑی واضح اور 100% خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والی. کہیں انسان حیوانی پرستش کا ذکر بھی نہیں ملتا ان کے یہاں. تو باتیں ہیں، روزے ہیں، ساری شریعت لگتا ہے کہ اسلام سے نقل اتاری گئی ہے، اسلام کی نقل اتاری گئی ہے. ٹھیک ہے.